آپ کیا لگتا کیا ہے آپ کو کہ ایک وہ فورم جو کہ 24 کروڑ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے، وہاں پر اتنے ذمہ دار شخص کا خواتین کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کتنا غیر مناسب رویہ ہے یہ؟ شکریہ وجاہت بڑی دکھ کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو جو جس طرح آپ نے کہا آن فلور آف دا ہاؤس جہاں پر آئیڈیلی تو بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن آبویسلی اب ہم اس کے بھی یوز ٹو ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وقت گزاری ہے کا کس طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے سیاستدان اور اسپیشلی دیٹ ٹو جو سینئر سیاستدان ہے ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بات سے کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کریں. سو یہ مذمت میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت ساری اور جو معاشرے کی خواتین ہیں انہوں نے کی، ہماری میڈیا سے تعلق رکھنے والی، سیاست سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی مذمت کی ہے اس کی. سو آبویسلی یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں عورتوں کو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہیں، ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، اور خواتین کو جو ہے وہ ان کی سینسٹیوٹیز کو یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. سو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ موجودہ دور کے تقاضوں کا بالخصوص، کیونکہ انہوں نے عوام کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کل الیکشن میں پھر عوام کے درمیان جانا ہوتا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہمارے ہاں. جب جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا، خواجہ صاحب نے ماضی میں جب ایسی بات چیت کی تھی تو بہت زیادہ بیک لیش آیا تھا، اور ہمیں ایک اندازہ تھا کہ شاید وہ اس سے سیکھے ہوں گے اور ان کا نیکسٹ ٹائم وہ احتیاط کریں گے. لیکن بہت دکھ ہوا کل یہ دیکھ کر کہ انہوں نے اپنی اپوزنگ پارٹی کی جو خواتین تھیں ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے اس کا جواب میرے خیال سے سینیٹر زرکا نے بھی وہاں پر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی آن لائن بھی اس کے اوپر آئی ہے، تنقید آئی ہے. یہ میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی وجہ اگر وجاہت آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ ہمارے معاشرے کے اندر خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب وہ خواہ کتنا ہی کوئی پڑھا لکھا مرد کیوں نہ ہو جو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچ جائے، اعلیٰ ترین جو سرکاری عہدے ہیں ان کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی عام سڑک پہ چلتا ہوا نوجوان کیوں نہ ہو. میرے خیال سے یہ جو خواتین کی عزت کا معاملہ ہے وہ اب ایک کتابی بات ہمارے معاشرے کے اندر رکھی ہے، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عورتوں کی عزت کوئی اور معاشرہ نہیں کرتا. میں مختلف معاشروں کے اندر کچھ عرصہ رہ بھی چکی ہوں، تو میں اس چیز کے اسٹرانگلی اس کے اوپر بات کرتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو عورتوں کو ٹریٹ کرنے کا انداز ہے اس سے بہت پتہ چلتا ہے کہ ہم عورتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور وہ دن بدن معیار گھٹتا جا رہا ہے اچھا ہمارے ابسا، ہاں آپ نے بالخصوص بالکل صحیح سیاست کے بات اندر. کی، لیکن ابسا آپ نہیں سمجھتی کہ کچھ خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں؟ مثلا خواجہ آصف صاحب نے اگر کسی بھی خاتون کے بارے میں، چاہے ان کا مخالف پارٹی سے تعلق ہے، اگر ان کی اپنی ہی پارٹی کی خواتین اس رویے پر احتجاج کرتی ماضی میں یا مذمت کرتی، یا مریم نواز صاحبہ جو کہ خود خاتون ہیں، ان کی پارٹی کی وہ نائب صدر ہیں، تو اگر وہ مذمتی ٹویٹ داغتیں، وہ اس بارے میں کنڈیم کرتی، تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کی دوبارہ ہمت نہ پڑتی. آپ کا نہیں خیال کہ خواتین، چاہے ایک خاتون کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، خاتون کی اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، ان کی کردار کشی کی ہے، تو اپنی پارٹی سے بھی خواتین کو ان پر آواز اٹھانی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے خواجہ آصف صاحب کی؟ بالکل ہونا تو آئیڈیلی وجاہت ایسا ہی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ جب پہلے پی ٹی آئی چیئرمین پرائم منسٹر تھے اور وہ ہر طرح کی بات کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کی جو خواتین تھیں وہ آپ کے اور ہمارے پروگرامز پہ آ کے ان کے ان بیانات کو ڈیفینڈ کیا ڈیفینڈ کرتی کیا تھی. کرتے ہیں، بالکل. سو جب ہم سوال اٹھاتے تھے کہ یہ ان کو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جینڈر سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، یہ وہ درست بات نہیں کر رہے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ اہمیت یہ ہوتی ہے سیاستدان کے بات کرنے کی کہ اس کا انفلوئنس بہت سارے لوگ لیتے ہیں. سو جیسے پی ٹی آئی چیئرمین کے بہت بے تحاشا سپورٹرز اور نوجوان سپورٹرز تھے، وہ ان کی بات کو ہو بہو ریپلیکیٹ کرتے تھے. اسی طرح میں خواجہ صاحب کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی، خواجہ صاحب بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو بات وہ کرتے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی پارٹی کے، وہ اس کو بھی ریپلیکیٹ کرتے ہیں. خواتین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی میں اس وقت ان خواتین نے کوئی سٹینڈ لیا ہوتا، اپنے چیئرمین سے یہ بات کہی ہوتی کلیکٹیولی کہ بات درست نہیں آپ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی پارٹی میں میرے خیال سے ماضی میں جب شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی تو ان کی پارٹی کے اندر کافی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی. لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ کل کا واقعہ ہے کہ ان کی پارٹی کی جو نائب صدر ہے مریم نواز صاحبہ، وہ خود ایک خاتون ہے، وہ خود ایک اس قسم کی جو الفاظ ہے ان سے ان کا شکار رہ چکی ہیں سیاست کے اندر، اور اپنا
پیشہ ورانہ کام کرتے ہوئے جو سیاست ان کا جو بیسکلی جو ان کی فیلڈ ہے اس پہ کام کرتے ہوئے ان کو اسی قسم کی تنقید کا سامنا رہا ہے، تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں خواجہ صاحب کے اس بیان کے اوپر، یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور یہ کافی حد تک طے کرے گا کہ مستقبل میں اور بالخصوص الیکشن کے اندر ہم کس قسم کی جملے بازی دیکھیں گے، بالخصوص جو خواتین سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے۔ ابسا، آپ کو نہیں لگتا کہ صرف ایک سپیکر کا اس طرح کے الفاظ کو حذف کر دینا ہی کافی ہے، یا مزید کوئی قانون سازی ایسی ہونی چاہیے خواتین کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اگر خواتین کی تذلیل کرتا ہے یا ان کو غیر مناسب القابات سے نوازتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کوئی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ صرف الفاظ کو حذف کر دینا تو انف نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہونا اس کا ادراک تو تدارک تو کوئی کرنا چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہم قوانین بنا دیتے ہیں، پہلے ہی ہمارے ہاں قوانین کی امپلیمنٹیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایک پڑھا لکھا باشعور مورل دماغ ویلیوز پہ سمجھ قائم جاتا ہوتی ہے، ہیں ان کی اور بنیاد۔ جی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں اور جس کا آپ کو تقاضا ہوتا ہے۔ دیکھیں جہاں پر یہ جملہ بولا جائے کہ یہ جو سیاسی لیڈر ہے یہ عورتوں کے پیچھے چھپتا ہے اور اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ عورتیں آج کے دور کے اندر ایک برابری کے طور پہ ہے دنیا میں، جو ممالک کا نظام ہے وہ خواتین اب چلا رہی ہیں بڑے بڑے اداروں میں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ میں سینٹ کام کی جو نیوی کی جو سربراہ بنی ہے وہ تاریخ میں خاتون بنی ہے پہلی دفعہ۔ اب عورتیں مردوں کے برابر بہت اور ان سے زیادہ ہائر پوزیشنز کے اوپر دنیا میں کام کر رہی ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ملک کے وزیر دفاع ہوتے ہیں، ایک پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہوتے ہیں، تو پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ اسی طرح جب پی ٹی آئی چیئرمین پرائم منسٹر ہو کے باتیں کیا کرتے تھے جینڈر کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا میں اس کی ہیڈ لائنز بنتی تھی۔ اس سے بالکل۔ ایک اچھا امپریشن نہ صرف آپ کی پارٹی کے بارے میں نہیں جاتا، پاکستان کے بارے میں نہیں جاتا، ایک تنگ نظری کا جو تاثر آپ کی اپنی شخصیت کے حوالے سے اور ہمارے نظام کے حوالے سے جاتا ہے، وہ کوئی اتنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ انڈیویجولی سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم موجودہ دور کے حوالے سے کیا اپنی کچھ عادتوں کو تبدیل کر رہے ہیں یا ہم نے ویسے ہی چلنا ہے جیسا ماضی میں سیاست ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس قسم کا رویہ اپنایا جاتا تھا تو سوشل میڈیا نہیں تھا جس کے اوپر آ کے ہم سب اس طریقے سے تنقید کرتے، لیکن تاریخ نے ان باتوں کو لکھا ہے، تو میرے خیال سے تاریخ یاد رکھتی ہے اور اس چیز کا خیال ہمارے سیاستدانوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ لاسٹلی ابسا یہ بتائیے گا کہ اب جو جتنی بھی سیاسی ورکرز ہیں یا خواتین اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان سب کا اب رویہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ابسا، جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو خاتون کا بھی ووٹ اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا ایک مرد کا ووٹ وزن رکھتا ہے، تو پھر کتنا آسان ہے کیا خاتون کو ہٹ کر دینا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے اور اس کی کبھی عزت کی بنیاد پر اور اختلاف کی بنیاد پر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دینا؟ پاکستان جیسے مہذب معاشرے میں، اب تو خیر مہذب کا لفظ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان ہے کیا کسی بھی خاتون کی عزت پر بات کر کے آپ اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کر دیں؟ دیکھیے خاتون وجاہت ایک ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے، یہ آپ کے اور ہمارا جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے سوشل میڈیا کی حد تک بھی نوٹ کیا ہوگا کہ وہی اوپینین اگر ایک مرد دیتا ہے اور وہی اوپینین اگر ایک عورت آ کے لکھتی ہے، وہی تجزیہ، تو اس کے نیچے جو جوابات کا ہوگا انداز وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک آدمی کو ڈیفرنٹ بیسس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا اگر اس کا اوپینین پسند نہیں ہے، لیکن عورت کو جینڈر کی بیسس کے اوپر۔ یہ تو ایک بہت ہی سیڈ ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی، جہاں دنیا کے اندر بہت ساری اور طرح کی ڈیبیٹس اس وقت چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک عورت ہونے کو ایک جرم بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کے ساتھ عورت کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے آپ کے بہادری کا تانا دیا جا رہا ہے اگر پی ٹی آئی چیئرمین کو، تو وہ بھی عورتوں کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی اس طرح کی اصطلاحات ہے جن کو ہمیں لگتا تھا کہ آج کے دور میں آنیسٹلی اگر آج سے 5-6 سال پہلے میں بیٹھ کے سوچوں، میں سمجھتی تھی ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بڑے پولیٹیکلی کریکٹ ہو چکے ہوں گے ان معاملات کے اندر، بالخصوص جب وہ کسی جینڈر کو ایڈریس کرتے ہیں، مختلف قسم کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بڑا ہی دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہمارے خاص طور پہ کچھ پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کے ریزنز آبویسلی یہی ہیں، جو ہمارے خواتین کے بارے میں آئیڈیاز ہیں وہ ان کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب فائنلی وہ جو ایک ریس ہے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اب یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ خواتین اور آدمیوں کا تناسب آلموسٹ دنیا کے اندر برابر ہے، اور بالکل۔ خواتین مرد حضرات
سے زیادہ امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر کئی مقامات پہ کام، اس لیے عورتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا جواب ان کو کل کو الیکشن کیمپین میں ضرور دینا پڑے گا۔ بالکل دینا پڑے گا، اور اللہ کریں عوام بھی اس چیز پر ان سے جواب طلب کریں، عوام بھی اس چیز پہ ان کا مواخذہ کریں۔ بہت شکریہ افسا آپ کے وقت کا۔